ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک فاختہ رہتی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے لیکن بہت ہی پیارے سے بچے تھے۔ فاختہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے کھانے کی تلاش میں نکلتی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن جب فاختہ واپس آئی تو اس کے بچے بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ فاختہ کو دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ اپنے بچوں کو روتا دیکھ کر فاختہ بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچوں؟ تم سب کیوں رو رہے ہو؟ فاختہ نے اپنے بچوں سے پوچھا۔ امی، وہاں سامنے والے برگد والے درخت میں ہمیں لال رنگ کی 2 آنکھیں نظر آئی ہیں۔ آپ کے چلے جانے کے بعد وہاں سے بہت ڈراؤنی آوازیں بھی آتی رہی ہیں۔ ہم تو بہت ڈر گئے تھے۔ شکر ہے آپ آ گئی ہیں۔ فاختہ بچوں کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ اڑ کر سامنے والے درختوں میں بھی گئی، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اگلے دن جب فاختہ کھانے کی تلاش سے واپس آئی تو اس کے بچے ایک بار پھر رو رہے تھے۔ وہ اسے بتانے لگے کہ آج سامنے موجود برگد والے درخت سے ان پر پتھر بھی پھینکے گئے ہیں۔ فاختہ نے طوطے بھائی کی مدد لینے کا سوچا۔ وہ اڑتی ہوئی طوطے بھائی کے پاس چلی گئی۔ طوطے بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، فاختہ نے پریشانی سے کہا۔ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں فاختہ بہن، لیکن ہوا کیا ہے؟ طوطے نے فکر مندی سے پوچھا۔ فاختہ نے طوطے کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ تم پریشان نہ ہو فاختہ بہن، میرے پاس ایک زبردست منصوبہ ہے۔ تم صبح بے فکر ہو کر کھانے کی تلاش میں جاؤ اور باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ طوطے کی بات سن کر فاختہ بہت خوش ہو گئی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ فاختہ کے جاتے ہی طوطا الو میاں کے گھر گیا اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا منصوبہ بھی بتایا۔ طوطے کا منصوبہ سن کر الو میاں کے چہرے پہ خوشی دوڑ گئی۔ تمہارا منصوبہ تو نہایت ہی کمال کا ہے، لیکن کیوں نہ پہلے چل کر اس درخت کو دیکھ لیا جائے جہاں فاختہ کے بچوں کو وہ خوفناک آنکھیں نظر آتی ہیں، الو میاں نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو الو میاں، چلو چلیں۔ وہ دونوں اڑ کر اس درخت پر آ گئے اور اس کا معائنہ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مان گئے طوطے بھائی تمہارا اندازہ تو بالکل ٹھیک نکلا، الو میاں نے طوطے کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ دونوں فاختہ کے پاس جا پہنچے۔ فاختہ بہن، کل صبح تم نے معمول کی طرح کھانے کی تلاش میں نکلنا ہے، لیکن نکلنے کے 10 منٹ بعد تم نے مڑ کر سامنے والی جھاڑیوں کے پاس آ جانا ہے۔ ہم سب تمہیں وہاں ملیں گے۔ طوطے نے فاختہ کو سمجھایا۔ ہم سب مطلب آپ دونوں کے علاوہ بھی وہاں کوئی ہوگا؟ فاختہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم دیکھتی جاؤ، طوطے اور الو میاں نے ایک ہی آواز میں کہا۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق طوطا صبح صبح الو میاں کے پاس جا پہنچا۔ الو میاں کے گھر ایک بہت بڑا اور مضبوط جال پڑا تھا۔ دونوں نے مل کر اس جال کو اٹھایا اور برگد والے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں جنگل کے دوسرے جانور پہلے ہی سے موجود تھے۔ الو میاں ان سب کو منصوبے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ ان کے ٹھیک سامنے وہ برگد کا درخت تھا جہاں انہوں نے مل کر اس جال کو لگانا تھا۔ طوطے اور الو میاں نے جنگل کے جانوروں کی مدد سے اس جال کو درخت پر لگایا۔ اس کے بعد ان سب نے بڑی تعداد میں پتھروں کو اکٹھا کیا اور جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں فاختہ نے اپنے گھونسلے سے اڑان بھری اور کھانے کی تلاش میں نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ بھی ان جھاڑیوں میں پہنچ گئی۔ اب ان سب کو اس لمحے کا بے صبری سے انتظار تھا جب برگد کے درخت میں وہ خوفناک آنکھیں نظر آتیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے والے درخت میں ہلچل ہونے لگی
اور پھر اچانک سے وہ خوفناک آنکھیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس درخت پر جو کوئی بھی تھا اب فاختہ کے بچوں کو پتھر مارنے لگا تھا۔ الو میاں نے طوطے بھائی کو مسکرا کر دیکھا۔ طوطا سمجھ چکا تھا کہ منصوبے کو مکمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ طوطے نے ایک سیٹی بجائی اور سیٹی بجانے کے ساتھ ہی سب جانوروں نے مل کر رسی کو تیزی سے کھینچا۔ یہ رسی دراصل اس جال سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب جانوروں نے مل کر اس درخت پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل چیخوں سے گونج اٹھا۔ ارے ظالمو، کیوں اتنا بے دردی سے مار رہے ہو؟ بس کرو، اب درد برداشت نہیں ہوتا۔ ارے بس بھی کرو۔ سامنے والے درخت سے آوازیں آنے لگیں۔ ابھی نہیں دوستو، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ طوطے بھائی نے ساتھی دوستوں کو اور جوش دلایا اور وہ سب اور تیزی سے پتھر مارنے لگے۔ جب تمام جانور تھک گئے تو وہ سب مل کر درخت کے پاس پہنچے۔ جال میں چالاک بندر بے ہوش پڑا تھا۔ پتھروں کے لگنے سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ الو میاں جو کہ ماہر حکیم بھی تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے بندر کو جال سے باہر نکالا، پھر پانی سے بھری بالٹی اس کے اوپر انڈیل دی۔ بندر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے جنگل کے تمام جانور کھڑے تھے۔ وہ اب بہت شرمندہ تھا۔ مجھے معاف کر دو فاختہ بہن، میں نے تمہارے بچوں پر بہت ظلم کیا ہے اور مجھے اب اس کی سزا بھی مل گئی ہے۔ فاختہ نے طوطے بھائی اور الو میاں کی طرف دیکھا اور انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بندر بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور یہ سبق آپ نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی یاد رکھنا ہے۔